الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيهن خيرا كثيرا صدق الله مولانا العلي العظيم. انسان کا گھر جن افراد پر مشتمل ہوتا ہے ان میں بیوی، بچے، ماں باپ اور بھائی بہن بنیادی ستون اور اہمیت رکھنے والے ہیں۔ یہ وہ رشتہ داریاں ہیں، وہ روابط ہیں، وہ قرابت داریاں ہیں کہ جن میں اگر مٹھاس ہو تو انسان کی زندگی بہت خوشگوار انداز میں گزرتی ہے اور گھر واقعتاً جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ اور خدا نخواستہ ان قریبی رشتہ داریوں کے اندر اگر کڑواہٹ، تلخی، بدمزگی اور رنجش پیدا ہو جائے تو انسان کی زندگی پھر اجیرن ہو جاتی ہے۔ پھر وہ چاہے مالی اعتبار سے کتنی ہی مضبوط پوزیشن رکھنے والا کیوں نہ ہو، ذہنی اعتبار سے وہ اتنا پریشان رہنے لگتا ہے کہ اطمینان کی نیند اس کو میسر نہیں ہوتی، سکون سے اس کی زندگی عاری و خالی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت والجلال نے جہاں ایک انسان کو، بالخصوص ایک مسلمان کو، تمام انسانوں کے ساتھ خوش خلقی، ہمدردی اور حسن سلوک کا مظاہرہ کرنے کی تلقین کی ہے، وہیں اپنے گھر کے ان افراد کے ساتھ خاص طور پر اللہ رب العزت والجلال نے لوگوں کو اچھا سلوک اور بہترین برتاؤ کرنے کی تاکید فرمائی تاکہ انسان کا گھر بنا رہے، رشتوں میں مضبوطی رہے، خوشگوار انداز میں وہ دنیا میں بھی زندگی بسر کر سکے اور ان حقوق کی ادائیگی کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے وقت بھی سرخروئی اور سربلندی اس کا مقدر بن سکے۔
ہم نے قرآن مقدس کی جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کے پہلے جز میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی ہے جو اپنے گھر کے ماحول کو اچھا نہیں رکھتے، گھر والوں کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کرتے، بالخصوص بیوی کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ کرتے ہیں، اس کی حق تلفی کرتے ہیں، اس کو وہ مقام و مرتبہ نہیں دیتے جس کی وہ مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سخت الفاظ میں ایسے لوگوں کی مذمت فرمائی اور فرمایا کہ جاہلیت کے زمانے میں انسانوں کا جو سلوک بیویوں کے ساتھ ہوا کرتا تھا، اسلام کی دولت سے مالا مال ہونے کے بعد کسی شخص کو اپنے گھر والوں کے ساتھ اس طرح کے سلوک کا مظاہرہ نہ کرنا چاہیے، ورنہ اللہ کے حکم کی بھی خلاف ورزی لازم آئے گی اور شریعت و سنت کی تعلیمات کے خلاف قدم اٹھانا بھی انسان کے لیے لازم آئے گا، اور یہ دونوں چیزیں اس کے لیے دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان کا باعث بنیں گی اور اخروی اعتبار سے بھی خسارے کا ذریعہ اور سبب ہوں گی۔ اس لیے فرمایا عاشروہن بالمعروف، اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین برتاؤ کیا کرو، خاص طور پر بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرو، وہ تمہاری رازداں ہیں، اللہ نے اس کو تمہارا شریک حیات بنایا ہے اور تمہیں اس کا رفیق زندگی بنایا ہے۔ اس رشتے میں اللہ تعالیٰ نے ایسی قربت پیدا فرمائی ہے کہ کسی اور رشتے میں اس انداز کی قربت نہیں پائی جاتی، دونوں ایک دوسرے کے احوال سے اچھی طرح واقف و باخبر ہوتے ہیں، جانتے ہیں کہ کون کتنے پانی میں ہے، اس لیے دونوں میں سے ہر ایک کو دوسرے کے مقام و مرتبے کا لحاظ رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی اللہ رب العزت والجلال نے تاکید و تلقین فرمائی۔ بیوی کو ماں باپ کے گھر چھوڑ دینا یا اپنے گھر لانا اور تان و تشنیع کا معاملہ بیوی کے ساتھ کرنا، اس سے گفتگو اور بات چیت نہ کرنا، اس کے ساتھ سخت لہجے میں بات چیت کرنا، یہ تمام کی تمام وہ چیزیں ہیں جو اسلامی تعلیمات و ہدایات کے منافی ہیں، اور صاف لفظوں میں اللہ رب العزت والجلال نے اس طرح کی بدخلقیوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی تاکید فرمائی۔ فرمایا وعاشروہن بالمعروف، اچھا سلوک اور بہترین برتاؤ بیوی کے ساتھ کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اگر تمہیں بیوی کی کوئی بات ناگوار گزر رہی ہے، اس کی کوئی عادت تمہیں پسند نہیں آ رہی، یا شکل و صورت کے اعتبار سے وہ تمہیں بھا نہیں رہی ہے، اچھی نہیں لگ رہی ہے، تو کوئی ایک خوبی تو اس کے اندر ہوگی، کوئی ایک اچھائی تو اس کے اندر ہوگی۔ ہر انسان کے اندر کچھ خوبیاں ہوتی ہیں اور کچھ خامیاں ہوتی ہیں، کوئی شخص دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ 100% کمالات و خوبیاں ہی میرے اندر پائی جاتی ہیں، کسی طرح کی کوئی خامی، کوئی کمی اور کوئی نقص میرے اندر نہیں پایا جاتا۔ اگر بیوی کی کچھ باتیں ہمیں ناگوار لگ رہی ہیں تو بیوی کو بھی ہماری بہت سی باتیں ناگوار گزرتی ہوں گی۔ اللہ فرما رہے ہیں فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں بیوی کی کوئی بات ناگوار گزر رہی ہے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک بات تمہیں ناگوار گزر رہی ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِنَّ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ نے بہت سا خیر
تمہارے رفیق زندگی کے اندر رکھا ہو، تمہاری نگاہ خیر کے اوپر اور بھلائی کے اوپر نہیں جا رہی ہے، کمی کے اوپر، خامی کے اوپر، نقص کے اوپر جا رہی ہے۔ دنیاوی منفعت بھی ہو سکتی ہے، اخروی فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، کسی عادت کی وجہ سے یا شکل و صورت کی وجہ سے بیوی نہیں بھا رہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے اللہ اس بیوی کے ذریعے تمہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے، وہ بچہ تمہیں عطا فرمائے جو بڑھاپے میں تمہارے لیے سہارا بنے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری نسل کو اس بچے کے ذریعے چلنے کا سامان پیدا کرے۔ اور اگر اس طرح کی بھی کوئی منفعت نہیں ہے تو سب سے عظیم منفعت آخرت کی ہے، وہ یہ کہ انسان ناگواریوں کے باوجود صرف اللہ کی رضا کے لیے اگر صبر کرے گا تو اس پر جو اجر اس کو ملے گا، دنیا کی کوئی قیمت اس کی ہمسری اور برابری نہیں کر سکتی۔ اس لیے فرمایا فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِنَّ خَيْرًا كَثِيرًا۔ ہو سکتا ہے کوئی بات تمہیں ناگوار گزر رہی ہو، لیکن اللہ نے بہت سے خیر کو اس کے اندر مضمر و پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ یہ دنیا امتحان و آزمائش کی جگہ ہے۔ لچکدار رویہ زوجین کو اس رشتے کو نبھانے کے لیے اختیار کرنا چاہیے۔ آپ اگر اپنے ساتھی کی مان کر چلیں گے اور آپ کا ساتھی آپ کی مان کر چلے گا، دونوں ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اچھائیوں کے اوپر نگاہ رکھ کر زندگی گزاریں گے تو اللہ اس رشتے کے اندر وہ مٹھاس پیدا فرمائیں گے کہ جو لاکھوں اور کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ ہدایت جگہ جگہ اللہ نے قرآن مقدس میں ذکر فرمائی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زبانی اور عملی طور پر اس ہدایت کا نمونہ دنیا انسانیت کے سامنے پیش فرمایا۔ زبانی طور پر آپ نے فرمایا ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلہ، مسلمانوں میں ایمان کے اعتبار سے سب سے زیادہ کامل و مکمل وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بندوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک اور بہترین برتاؤ کرنے والے، وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ، اور خاص طور پر اپنی بیوی کے ساتھ نرمی کا، لطف کا اور کرم کا مظاہرہ کرنے والے۔ مردانگی یہ نہیں ہے کہ جبر کا، تشدد کا اور ظلم کا مظاہرہ کیا جائے اور فرعون بن کر زندگی گزاری جائے کہ میں جو کہوں گا بس وہی ہونا چاہیے اور میرے بات کو کاٹنا نہ چاہیے۔ وہ آپ کی شریک حیات ہے، رفیق زندگی ہے، آپ کی بات کو کاٹ کر کوئی دوسری بات بھی آپ کے سامنے پیش کر سکتی ہے۔ اللہ نے جس طرح آپ کو سمجھ عطا فرمائی ہے ایسے ہی اس کو بھی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ ہم بھی اپنی سمجھ میں غلطی کر سکتے ہیں، اس کی سمجھ میں بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ مشورے سے جب اقدامات ہوں گے تو اس میں اللہ کی جانب سے خیر کو مقدر فرمایا جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ عمدہ سلوک اور بہترین برتاؤ کرنے والا ہو، اور یاد رکھو کہ میں تم میں سب سے بہتر برتاؤ اپنی بیوی اور اہل خانہ کے ساتھ کرنے والا ہوں۔ یہ امتیاز بیان فرمایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دینداری صرف مسجدوں میں نمازوں کی پابندی کا نام نہیں ہے، دینداری صرف قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کر لینے کا نام نہیں ہے۔ یقیناً یہ دینداری کے اعلیٰ درجات ہیں اور مراتب ہیں، لیکن دینداری اور ایمانداری میں کمال اس وقت تک پیدا نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اپنے رویے اور سلوک سے اپنی بیوی، بچوں، والدین اور رشتہ داروں کے دلوں کو جیتنے کا کام نہیں کریں گے۔
زندگی کے تمام شعبوں کے اندر دین کی تعلیمات نمایاں ہونی چاہیے اور دین کی چھاپ دکھائی دینی چاہیے۔ ہم 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کریں، رمضان کے روزوں کا اہتمام رکھیں، دین کے دیگر شعبوں میں دلچسپی کے ساتھ حصہ لیں، لیکن بیوی کے ساتھ اچھے سلوک و برتاؤ کا مظاہرہ نہ کریں، سیدھے منہ اس سے بات نہ کریں، اس کی کسی بات کو اہمیت نہ دیں، اس کے گھر والوں کے سلسلے میں طعن و تشنیع سے جملے اپنی زبان سے نکالیں، تو ہم لاکھ نمازی ہوں، روزے دار ہوں، اللہ کی نگاہ میں کامل و مکمل مومن کہے جانے کے لائق نہیں۔ تو اللہ نے گھر جو انسان کو عطا فرمایا ہے، یہ باری تعالیٰ کی نعمتوں میں سے عظیم الشان نعمت ہے۔ ہزاروں فوائد اس نعمت کے بیان کیے جاتے ہیں، کیے جا سکتے ہیں، اسی لیے اللہ نے گھر کو بنائے رکھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اور گھر بنتا ہے رشتوں کو نبھانے سے، رشتہ داریوں کے حقوق کی ادائیگی سے، جس کا جو رتبہ اور مقام ہے اس کو وہ رتبہ اور مقام دینے سے گھر بنتا ہے، اور پھر انسان کی زندگی بھی خوشگوار انداز میں گزرتی ہے، اور اخروی سعادت و سرخروئی بھی اس کا مقدر بنتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس اہم ذمہ داری کو حسن و خوبی کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں باپ کی حیثیت تمام رشتہ داروں میں اولین درجے کی ہے، اس لیے کہ جتنی رشتہ داریاں ہیں وہ ماں باپ ہی کے ذریعے وجود میں آتی ہیں۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے زیادہ حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں اہمیت جن حقوق کے بارے میں ذکر فرمائی وہ والدین کے حقوق ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مستقلاً آیات مبارکہ کا نزول فرمایا جس میں والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا گیا۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کا فیصلہ ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ یہ ایک ہی آیت والدین کے حقوق کے سلسلے میں اتنی جامع ہے کہ اگر قرآن پاک میں اس آیت کے علاوہ اس مضمون سے متعلق کوئی اور آیت نہ ہوتی تو بھی وہ کافی و شافی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں کے دونوں اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو دیکھو کبھی اپنی زبان پر ان سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کلمہ اف بھی مت لانا، جھڑکنا بھی مت، بلکہ نہایت نرمی سے ان کے ساتھ گفتگو کرنا اور بات چیت کرنا۔ اللہ رب العزت والجلال نے دکھتی رگ پر انگلی رکھی ہے، اس لیے کہ دنیا میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب ماں باپ بزرگ ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، جسمانی اعتبار سے کمزور ہو جاتے ہیں، بیماریوں کی وجہ سے مزاج میں بعض دفعہ چڑچڑا پن بھی پیدا ہو جاتا ہے، بات بات پہ غصہ آنے لگتا ہے، تو بہت سی اولاد کے لیے، بہت سے بیٹوں کے لیے، بہت سے گھر والوں کے لیے ماں باپ کو جھیلنا اور برداشت کرنا اس زمانے میں مشکل ہو جاتا ہے، ان سے دوری بنا لیتے ہیں، اپنے گھر سے الگ گھر میں ان کے لیے رہائش کا بندوبست اور نظم کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی پہلو کو پیش نظر رکھتے ہوئے فرمایا کہ اگر وہ عمر کے اس مرحلے میں بھی پہنچ جائیں تو بھی زبان سے کلمہ اف بھی نہ نکلنا چاہیے، جھڑکنے کی کوئی بات نہ ہونی چاہیے، بلکہ انتہائی نرمی، لطافت و کرم کے ساتھ ان سے گفتگو کرنا چاہیے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تواضع اور مسکنت کے بازوؤں کو ان کے سامنے بچھا دینا چاہیے اور ان کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا،
اے اللہ ان کے ساتھ اسی طرح رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے جیسے بچپنے میں میرے ساتھ انہوں نے رحم و کرم کا معاملہ کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی، اے اللہ کے رسول میں سب سے زیادہ کس کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کروں؟ فرمایا امک، اپنی ماں کے ساتھ سب سے زیادہ حسن خلق کا مظاہرہ کرو، ان کے حق کی ادائیگی کی فکر کرو۔ انہوں نے پھر پوچھا ثم من یا رسول اللہ، دوسرے نمبر پر کون؟ فرمایا امک۔ پھر پوچھا کہ تیسرے نمبر پر کون کہ جس کے ساتھ میں سب سے زیادہ بہتر سلوک کروں؟ تیسرے نمبر پر بھی آپ نے ماں ہی کا تذکرہ فرمایا اور چوتھے نمبر پر آپ نے باپ کا تذکرہ فرمایا، اس لیے کہ ماں اولاد کی تربیت کے سلسلے میں جتنی مشقتیں سہتی ہے اور تکلیفیں برداشت کرتی ہے، حمل سے لے کر ولادت تک اور ولادت کے بعد پھر عمر کے ابتدائی مراحل میں جو کردار ماں کا ہوتا ہے وہ کسی اور شخصیت کا انسان کی زندگی کے اندر نہیں ہو سکتا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہی اولاد جو ماں باپ کے دم پر اللہ کے کرم سے پلتی ہے، بڑھتی ہے، جب اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاتی ہے تو ماں باپ کی حیثیت اس کی نگاہ میں کچھ نہیں رہتی اور وہ ان کو بے وقع سمجھنے لگتی ہے، اور صورتحال ایسی ہو جاتی ہے کہ والدین بیٹوں کے دباؤ میں زندگی گزارنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ جن والدین کو یہ حق ہے کہ وہ بیٹوں کی تنبیہ کر سکے، وہ زبان کھولتے ہوئے بیٹوں کے سامنے ڈرنے لگتے ہیں کہ اگر ہم نے سخت لہجہ استعمال کر لیا تو بیٹے باہر کر دیں گے۔ یہ قیامت کے قریب ہونے کی علامات اور نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ بیٹا کتنی عمر کا کیوں نہ ہو جائے، اگر باپ اسے تنبیہ کر رہا ہے تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے میرے سر پر باپ جیسی شفقت رکھنے والا ایک سایہ رکھا ہوا ہے جو مجھے صحیح راستہ دکھاتا ہے اور موقع بموقع تنبیہ کرتا ہے۔ تنبیہ کو اپنے لیے ناراضگی کا سبب اور ذریعہ تصور نہ کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کا کرم ماننا چاہیے کہ اس نے کسی کو تنبیہ کے لیے متعین فرما رکھا۔ ایک صحابی نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جہاد میں جانے کی اجازت چاہی۔ حضور پاک علیہ السلام نے ان سے سوال فرمایا کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ جی ہاں یا رسول اللہ، باحیات ہیں، کمزور ہیں۔ فرمایا الزمھا، انہی کی خدمت میں زندگی کے اوقات گزارو، اللہ وہی ثواب عطا فرمائیں گے جو اسلام دشمن طاقتوں کے مقابلے میں میدان جہاد میں متحرک ہونے کی وجہ سے ملتا ہے۔ ایک صحابی نے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ والدین کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا ہما جنتک و نارک، وہ دونوں تمہاری جنت بھی ہیں، تمہاری جہنم بھی ہیں۔ اگر ان کی خدمت کو سعادت سمجھو گے اور ان کی دعائیں لے لو گے تو جنت ملے گی، اور اگر ان کو ناراض کرو گے، ان کا دل دکھاؤ گے، ان کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آؤ گے تو یہی بدعملی تمہارے لیے جہنم میں ذلت کے ساتھ جانے کا سبب اور ذریعہ بھی بنے گی۔ حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کی تمنا اپنے دل میں لیے رہ گئے، پیغمبر علیہ السلام کا دیدار نہیں کر سکے۔ حضور پاک علیہ السلام کی زندگی میں اویس قرنی رحمہ اللہ تھے، چاہتے تھے کہ پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جائیں، لیکن گھر میں ماں ضعیفہ تھیں، کمزور تھیں، ان کو چھوڑ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہیں جا سکے۔ پیغمبر علیہ السلام کو ان کی اس آرزو اور تمنا کا احساس تھا۔
کہ اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے میرے سے ملاقات کے لیے وہ ایسے قرنی نہیں آ پا رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے حبیب سے ملاقات ہو جاتی تو صحابیت کا شرف حاصل ہوتا، اور یہ وہ شرف ہے جو انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم کے بعد انسانوں میں سب سے زیادہ عالی اور بلند رتبہ رکھنے والا شرف۔ نہیں زیارت کر سکے پیغمبر علیہ السلام کی، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے انہیں بشارت ملی۔ فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے کہ اللہ نے اویس قرنی کو وہ مقام دیا ہے کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر کوئی بات قسم کھا کے یہ کہیں گے تو اللہ ان کو حانث نہیں ہونے دیں گے، ان کی بات پوری کریں گے۔ اور پھر پیغمبر علیہ السلام نے وصیت فرمائی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اویس قرنی اس شناخت و پہچان کے انسان ہیں، ان سے ملاقات ہو تو اپنے حق میں ان سے دعا کروانا۔ یہ رتبہ اور مقام حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ کو ملا ہے اپنی والدہ کی خدمت کرنے کی بدولت۔ صحابیت کا شرف اگرچہ انہیں حاصل نہیں ہو سکا، لیکن پیغمبر علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق والدہ کی خدمت کے صدقے میں اللہ نے وہ شرف عطا فرمایا جو یقیناً قابل رشک ہے۔ یہ آیات مبارکہ اور احادیث طیبہ ہم سب کو اس جانب متوجہ فرما رہی ہیں کہ ہمیں اپنے محسنین کو بھولنا نہ چاہیے، اور ہمارے لیے ماں باپ سے بڑا محسن انسانوں میں پیغمبر علیہ السلام کے بعد کوئی نہیں ہو سکتا۔ ان کے احسانات تلے ساری زندگی ہم دبے رہیں گے، ساری زندگی بھی اگر ہم ماں باپ کی خدمت کرتے رہیں تب بھی ان کے احسانات کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اور اللہ اس خدمت کی بدولت دنیا کو بھی آباد فرمائیں گے اور آخرت کو بھی شاداب فرمائیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ سارے گناہ اللہ چاہیں تو انسان کے معاف فرما دیں، سوائے ایک گناہ کے جو ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ جب تک اس گناہ کا وبال دنیا میں انسان کو اللہ نہیں دکھاتے اس وقت تک انسان کی موت نہیں آتی۔ کسی نے اگر ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کی ہے تو جب تک اس کے بچے اس کے ساتھ وہی بدسلوکی نہیں کر لیں گے اس وقت تک وہ دنیا سے نہیں جائے گا۔ ماں باپ کا دل دکھائیں گے تو انشاءاللہ ہماری نسلوں میں، ماں باپ کا دل خوش کریں گے تو انشاءاللہ ہماری نسلوں میں وہ بچے پیدا ہوں گے جو ہمارا دل خوش کرنے والے ہیں، اور اگر ان کے دل کو دکھائیں گے تو پھر ہم بھی اطمینان و سکون کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سب کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے گھر کو اس انداز میں بنانا اللہ ہمارے لیے آسان فرمائے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم و ہدایت کے مطابق ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔